جس میں کسی قسم کی کوئی ان کو فضول چیز نہ ملے گی. راحت نعمت کمال پر. فیہا عین جاریہ فیہا عین جاریہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ. یہاں چشمے ہیں بہتے ہوئے, سرر مرفوعہ ہیں, تخت ہیں بچھے ہوئے, اونچے اونچے تخت ہیں, اور زرابی مبثوثہ ہیں, اور وہاں گدے ہیں, گاؤ تکیے ہیں لگے ہوئے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو نظام, یہ دو انجام قیامت تک انسانوں کو بتائے ہیں. اس دن کچھ چہرے قبروں سے نکلیں گے تو علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ, کالے چہرے ہوں گے. کچھ قبروں سے نکلیں گے تو تبیض وجوہ وتسود وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرہ. کچھ چہرے بڑے روشن ہوں گے, خوشحال ہوں گے, آباد ہوں گے, مسکراتے ہوں گے, ہنستے ہوں گے. لا يحزنهم الفزع الاکبر, قیامت کے دن کی پریشانی ان کو نہیں ڈرائے گی. وتتلقاهم الملائکہ, فرشتے ان کا استقبال کریں گے. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, اے اللہ کے نیک بندو, یہ وہ دن ہے جزا و سزا کا جس کا تمہارے ساتھ وعدہ کیا گیا تھا. جو نافرمان ہوں گے ان کی پکار ہوگی, یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, ہائے ہائے ہمیں اپنی قبروں سے کس نے اٹھایا, ہم کیوں اٹھا دیے گئے. اللہ کے نیک بندوں کا اعلان ہوگا, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا نبیوں نے وعدہ کیا تھا اور سچی خبر آئی تھی اور اللہ نے بتایا تھا. اور اوپر سے یہ جہنم والوں نے کہا کیوں اٹھایا, جنت والوں نے کہا اللہ کا وعدہ آیا. اللہ کا آسمان سے اعلان ہوگا, الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے میرے بندو, میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ شیطان کے پیچھے نہ چلنا, وہ تمہارا دشمن ہے, میری مان کے چلنا یہ سیدھا راستہ ہے. لیکن آج تو کوئی رونا اور صبر کرنا برابر ہو جائے گا. جزعنا ہم صبرنا مالنا من محیص, رو یا چپ برابر ہے. ادھر جہنم آ رہی ہے, برزت الجحیم للغاوین, ادھر جنت آ رہی ہے, ازلفت الجنت للمتقین. ادھر جہنم تفور تکاد تمیز من الغیظ ہے کہ وہ غصے سے پھٹتی ہے, چیختی ہے, چلاتی ہے, چنگھاڑتی ہے. اس میں 7 حصے ہیں, اوپر جہنم ہے, نیچے حطمہ ہے, اس کے نیچے لظا ہے, اس کے نیچے سعیر ہے, اس سے نیچے سقر ہے, اس کے نیچے جہیم ہے, سب سے نیچے حاویہ ہے. حاویہ میں منافقین ڈالے جائیں گے, جہیم میں مشرکین ڈالے جائیں گے, سقر میں ستاروں کے پجاری, سعیر میں سورج چاند کے پجاری, اور لظا میں یہودی, حطمہ میں عیسائی, اور جہنم میں وہ مسلمان جو گناہ کبیرہ کرتے کرتے توبہ کیے بغیر مر گئے, انہیں اس جہنم میں ڈالا جائے گا. اور میرے بھائیو, انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاوعى فانذرتكم نارا تلظى لا يصلاها الا الاشقى الذي كذب وتولى واذا الجحيم سعرت. اللہ نے قرآن کی آیات میں جہنم کی ہیبت کو بیان کیا ہے کہ جب وہ بھڑکے گی, انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جمالۃ صفر, اس کی ایک چنگاری بڑے بڑے محل کے برابر ہوگی, اس کا ایک انگارہ 7 زمین کے برابر ہے, اس کا پانی کا ایک قطرہ 7 زمینوں کے پانیوں کو کڑوا کر دے, زمین کو کڑوا کر دے, پھلوں کو کڑوا کر دے, سائے اور سبزے کو ختم کر دے ایک قطرہ. اور یہ پلایا جائے گا ڈول کے ڈول ان کو جنہوں نے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا, اللہ تعالیٰ کو ناراض کیا. یہ 2 طبقے ہیں, ایک کالے اٹھ رہے, ایک خوبصورت اٹھ رہے, ایک کے سیدھے ہاتھ میں کتاب ہے, وہ کہتا ہاں وہ مقرؤ کتابیہ, آؤ میری کتاب پڑھو, مجھے میرے رب نے کامیاب کیا. ایک کے الٹے ہاتھ میں کتاب ہے, وہ کہتا یا لیتنی لم اوت کتابیہ, ہائے میری کتاب میرے ہاتھ میں نہ آتی, ولم ادر ما حسابیہ, مجھے کیا پتا تھا میرا سارا ہی حساب ہو جائے گا. یا لیتہا کانت القاضیہ, ہائے موت مجھے مار دیتی, میں مر کے مر جاتا, کبھی نہ اٹھتا. لیکن اب تو اٹھ گئے. ایک کی پکار ہے آؤ دیکھو, ایک کی پکار ہے ہائے مجھے کیوں دے دیا گیا. ایک کو جہنم کا لباس پہنایا جا رہا ہے, سرابیلہم من قطران, تارکول کا شلوار, قطعت لہم ثیاب من نار, اور آگ کا کرتا, اور تغشا وجوہہم النار, آگ کی ٹوپی. ایک کا لباس یہ ہے. ایک کا لباس کیا ہے کہ یحلون فیہا من اساور من ذہب, سونے کے کنگن, ویلبسون ثیابا خضرا, اور سبز رنگ کا ریشمی لباس ہے. متکئین فیہا علی الارائک, ان کے لیے تخت بچھائے گئے ہیں اور تختوں پر بیٹھے ہوئے ہیں.
یہ لباس آگ کا، یہ لباس ریشم کا، یہ خوبصورت چمکتے، یہ بدصورت کالے، ان کو جہنم کی طرف لے جایا گیا تو نسوق المجرمین الی جہنم وردا، ان کی زبان نکلی ہوئی ہوگی پیاس کی شدت سے، عمین و بکمن و سما، یہ اندھے ہو جائیں گے، یہ بہرے ہو جائیں گے، یہ گونگے ہو جائیں گے، یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا، اور نیک آدمیوں کو جنت کی طرف سواریوں پہ بٹھا کے، زیور پہنا کے، کپڑے پہنا کے، تاج پہنا کے، اور جنت کے لیے سجا کے، اور جنت کے لیے مزین کر کے، اللہ کے نیک بندوں کا وفد ہے جو جنت کو جا رہا، یہ جہنم کو جا رہا، یہ جہنم کو جا رہے ہیں تو فرشتے گھسیٹ کے جا رہے ہیں، اور یہ جنت کو جا رہے ہیں تو فرشتے استقبال کو آ رہے ہیں۔ یہ جہنم پر آتے ہیں تو فتحت حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، ان کے لیے جہنم کے دروازے کھلتے ہیں اور جہنم کے داروغے کہتے ہیں الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم وینذرونکم لقاء یومکم ھذا، تمہیں کوئی نہیں آیا تھا بتانے والا آج کے دن کے بارے میں؟ الم یاتکم نذیر، کوئی آیا تھا؟ قالوا بلا، آیا تو تھا، پھر کیا کیا؟ فکذبنا وقلنا ما نزل اللہ من شیء ان انتم الا فی ضلال کبیر، ہم نے کہا ایسے ہی مولویوں کی باتیں ہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ پراواؤ ہے ذوقوا مس سقر، اب تو اس عذاب کو چکھنا پڑے گا۔ فتحت ابوابہا، وہ جا رہے ہیں، جہنم ان کو لے رہی ہے، ان کے لیے اعلان ہوگا بستر بچھاؤ، کس چیز کا؟ لہم من جہنم مہاد، انگاروں کو اکٹھا کر کے چارپائی بناؤ، اوپر بستر بچھاؤ، کس کا؟ من فوقہم غواش، آگ کی چادر کا بستر ان کے اوپر لگا دو، ان کے لیے کمرے بناؤ، کس چیز کے؟ نارن احاط بہم سرادقہا، آگ کے دیواروں کے کمرے بنا دو، اور ستون لگاؤ فی عمد ممددہ، آگ کے ستون، آگ کی دیواریں، آگ کی چھت، آگ کا بستر، آگ کی مسہریاں، اور آگ ہی ان کا کھانا ہے، وہی ان کا پینا ہے، اور ان کے لیے کوئی راحت نہیں ہے۔ ہم یسترخون فیہا، وہ چیختے ہیں، وہ چلاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یخفف عنا یوم من العذاب، اپنے رب سے کہو تھوڑا سا عذاب تھوڑا کر دے۔ جواب آتا ہے اولم تک تأتیکم رسلکم بالبینات، تمہیں بتانے والا کوئی آیا تھا؟ قالوا بلا، ہاں آئے تھے، پھر کیا کہا؟ ٹھکرا دیا، تو ٹھیک ہے پھر چکھو، کہیں گے مانتے نہیں۔ بڑا فرشتہ جہنم کا مالک ہے، اے میاں مالک، اے مالک، اے مالک، 1000 سال پکاریں گے مالک مالک مالک، 1000 سال کے بعد کہے گا کیا بات ہے؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ختم کر دے۔ وہ کہیں گے انکم ماکثون، نہ موت نہیں، اب ہمیشہ رہنا ہے۔ لقد جئناکم بالحق ولکن اکثرکم للحق کارہون، تمہارے پاس اللہ کی بات آئی، تم نے ٹھکرا دی، اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے مانگو، ربنا ربنا ربنا، 1000 برس گزر جائیں گے، ربنا ربنا، 1000 سال کے بعد جواب آئے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکننا قوما ضالین، بدبختی غالب آ گئی، نافرمانی کر بیٹھے، معاف کر دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ جواب آئے گا اخسؤ فیہا ولا تکلمون، اپنی بکواس بند کر دو اور مجھ سے بات مت کرو، تمہیں دنیا میں مہلت دی گئی۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم نذیر، تمہیں دنیا میں اتنی زندگی دی تھی کہ توبہ بھی کر سکتے تھے، عمل بھی کر سکتے تھے، نہیں کیا، خبردار کوئی بات نہ کرے۔ جہنم کے داروغہ کو اعلان ہوگا دوزخ کے دروازے کو تالا لگا دو، نہ اندر سے کوئی باہر آئے نہ باہر سے کوئی اندر جائے۔ وَلَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَشَهِيقٌ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، ان کے لیے ہمیشہ کا چیخنا چلانا۔ آپ ایک چنگاری ہاتھ میں رکھ کے کھڑے ہو کے دیکھیں کہ جسم کیسے تڑپتا مچلتا ہے، پورا وجود جہنم کی آگ میں ڈوب جائے، کیا ہوگا میرے بھائیو؟ اتنے بڑے انجام سے غافل ہو کے چلنا اور مست ہو کے چلنا انسانی عقل کا تقاضا نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اے لوگو تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے، وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے۔ ذَلِكَ يُخَوِّفُ اللَّهُ بِهِ عِبَادَهُ، یہ وہ عذاب ہے جس سے تمہارا رب تمہیں ڈراتا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُمْ مِنْهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ، اے لوگو اپنے رب کی طرف دوڑو، اپنے رب کی طرف دوڑو،
کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے ذات میں، کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اللہ کے سائے تلے، کہیں جائے پناہ نہیں سوائے اس کے قدموں میں سر رکھنے کے، کہیں کوئی پناہ نہیں سوائے توبہ کرنے کے، کہیں کوئی بھاگنے کا راستہ نہیں سوائے اس کے در پہ سر جھکانے کے۔ میرے بھائیوں، ہم توبہ کریں اللہ کے واسطے۔ ہاں، کامیاب ہو گیا، اللہ کو راضی کر کے پہنچا۔ ان کے لیے دوسرا نظام آ رہا ہے، ان کے لیے اور نقشہ قائم ہو رہا ہے۔ پہناؤ بھائی جنت کے لباس، سونے کے کنگن، جنت کا زیور، سر پہ جنت کا تاج ہے جس کا سب سے چھوٹا موتی مشرق اور مغرب کو چمکاتا ہے۔ یا جب اس کا جنت کا اعلان ہوگا کہ یہ کامیاب ہے تو اس کا قد یوں بڑھتا جائے گا یہاں تک کہ 120 فٹ پہ جا کے اس کا قد کھڑا ہو جائے گا۔ لمبائی میں 120 فٹ اور چوڑائی میں 14 فٹ ہو جائے گا، چھاتی 14 فٹ چوڑی ہو جائے گی تقریباً، قد 120 فٹ ہو جائے گا، کچھ زیادہ 14 سے کچھ زیادہ، 120 سے کچھ زیادہ۔ آدم علیہ السلام کا قد، یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی، داؤد علیہ السلام کی زبان، ایوب علیہ السلام کا دل، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ملیں گے۔ 6 نبیوں کی صفتیں، قد آدم، قامت آدم، آدم علیہ السلام کا قد، حسن یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی جنہیں دیکھ کر عورتوں نے پھل کی بجائے ہاتھ کاٹ لیے تھے اور انہوں ہاتھ کٹنے کا ہوش نہیں رہا تھا ان کے حسن کا جلوہ دیکھ کر۔ اور جنت کا ہر جنتی ہزاروں حسن یوسف لے کر جنت میں جائے گا۔ ایوب علیہ السلام کا دل ہے، داؤد علیہ السلام کی زبان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کی عمر ہے، چمکتے روشن چہرے، سر کے بال گھنگریالے ہوں گے، چہرے سے داڑھی غائب ہو جائے گی، جسم سے بال غائب ہو جائیں گے، سر کے بال، یہ بال اور یہ بال، باقی سارا جسم شیشے کی طرح صاف چمکتا ہوگا، جس کی طاقت کمال، جوانی کمال، صحت کمال، راحت کمال کی۔ اعلان ہوگا اب جاؤ حشر والوں کو بتاؤ میں کامیاب۔ ینقلب الی اہلہ مسرورا، میدان حشر کو واپس آ رہا، لوگوں کو بتاتا آ رہا، ہا ام اقرؤ کتابیہ، میری کتاب پڑھو، میرے خالق میرے مالک نے مجھے کامیاب کر دیا۔ اب یہ بھی جماعت بنی، ان کو لے جایا گیا۔ سیق الذین اتقوا ربہم الی الجنۃ زمرا، یہ پل صراط کو چلے، آپس میں چلے۔ وہ جب چلے تھے تو ایک دوسرے کو گالیاں دیتے جا رہے تھے، یکفر بعضهم ببعض ویلعن بعضهم بعضا، تیری بدماشی نے مجھے برباد کیا، تیری وجہ سے میں نے نافرمانی کی، تیری وجہ سے میں برباد ہو گیا، تیری مان کے میں دوزخ میں جا رہا، کہے گا تیری مان کے میں دوزخ میں جا رہا، تیرے اوپر لعنت ہوگا، تیرے اوپر لعنت۔ لڑتے جا رہے اور بھاگتے جا رہے اور یہ جا رہے ہیں وفد بن کے، استقبالیہ ہے، پل صراط سے گزرتے ہیں۔ بعض ایسے عالی شان ایمان والے ہوں گے جب وہ پل صراط سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ہاتھ جوڑے گی، اللہ کے واسطے جلدی سے گزر جا، تو نے مجھے ٹھنڈا کر دیا۔ جز فقد اطفأ نورک لہبی، اے ایمان والے جلدی گزر، تیرے ایمان نے مجھے ٹھنڈا کر دیا ہے اور مجھے ٹھنڈا ہونے کا حکم نہیں ہے، میں جہنم نافرمانوں کے لیے تیار کی گئی ہوں۔ ان جہنم کانت مرصادا للطاغین مآبا لابثین فیہا احقابا لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا جزاء وفاقا۔ اللہ کا اعلان ہے تم مجرمین کے لیے وہ جہنم تیار ہے۔ یہ گزرتے ہیں، آگے جاتے ہیں، سواریاں کھڑی ہیں، سوار ہوتے ہیں، وہ سواریاں ان کو لے کے اڑتی ہیں، ان کے قدم کی ٹاپ ان کی نظر کی انتہا پر ہوتی ہے، جہاں نظر دیکھتی ہے وہاں ان کا قدم پڑتا ہے۔ پھر یہ جنت کے دروازے پر آتے ہیں، سارے انبیاء صدیقین شہداء پہنچتے ہیں۔ دروازے پر 2 چشمے ہیں، ایک سے پانی پلایا جائے گا، پیٹ کا پخانہ ختم، سینے کا غصہ، انتقام، آگ، بغض، عداوت، حسد ختم، اندر کی غلاظت ختم۔ پھر وہ پانی پیٹ میں جائے گا تو پاخانہ ختم، پیشاب ختم، دوسرے سے وضو کروائیں گے تو چہرے پہ جوانی کی لہر آئے گی جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگی، کروڑوں اربوں سال کے بعد بھی چہرہ تر